ایک کالی لڑکی آئی بادشاہ کے دربار میں، ایک گوڑی لڑکی آئی بادشاہ کے دربار میں. دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو، آنگن باڑی کی نوکری دے دو. بادشاہ سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنانا چاہیے. بادشاہ نے کہا ایک ہی کوٹا ہے، 2 لڑکی کا دعویٰ ہے، کسی کو دیں گے اس کا دل رہے گا، کسی کو منع کر دیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. منطق سے نکلنا چاہتا تھا بادشاہ، لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا. اب بادشاہ سلامت میں گوری ہوں مجھ کو دے دو، میں کالی سے اچھی ہوں. کالی نے کہا بادشاہ سلامت میں سیرت والی ہوں مجھ کو دے دو، میں گوری سے اچھی ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ جو لڑکی ثابت کر دے گی میں کالی ہوں گوری سے اچھی ہوں، گوری ہوں کالی سے اچھی ہوں، اس کو نوکری مل جائے گی. تو گوری لڑکی نے کہا موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت موتی کو دیکھیے گورا ہوتا ہے، کوئلے سے بڑھ کر کے ہے، اور جنت میں جانے والوں کا چہرہ گورا ہوگا جہنمی سے بڑھ کر کے ہے. اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کے ہوں. تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی کا فیصلہ شیطان کا فیصلہ ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. بادشاہ سلامت روئی سے بڑھ کر کے کستوری ہے، اور کستوری کالی ہوتی ہے، اسی طرح میں گوری سے بڑھ کر کے ہوں. اور آنکھ میں جو پتلی ہے جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، گوری نہیں ہوتی ہے. جیسے پتلی افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں، مجھ کو نوکری دے دو. تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی. اس نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے، تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. سبحان اللہ. گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا. کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. گوری نے سوچا کہ یہ تو برابر میرا پیچھا کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، اس کو ہرانا ہے کسی صورت سے. اس نے آخری مصرع کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. تو کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا ہو رہا؟ کہا حضور پہلے تو رگڑا چل رہا تھا، اس کے بعد جھگڑا شروع ہوا، اب مشاعرہ چل رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آپ نے ہی تو بکھیڑا کھڑا کیا ہے، تو تھوڑا سا صبر کر لیے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو گوری نے بڑے پیار سے خطاب کیا ہے بادشاہ کو انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے. بادشاہ سلامت سر اٹھا کر کے آسمان کو دیکھیے، چاند بھی گورا ہے، سورج بھی گورا ہے، ستارے بھی گورے ہیں. اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے. تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، وزیر سے کہتا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا. حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے.
ابھی قاری صاحب نے ایک فرمائش کر دیا ہے, آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر 3 منٹ کا نمونہ ہے, آپ بھی سوچیں گے کس مصیبت کے حوالے ہوئے, پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. خیر میں آپ جان چھوڑانے کے لیے جا رہا ہوں, بس آخری فرمائش ہے 3 منٹ کا سنا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. ایک فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا, لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا, چاہے مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے, چاہے غیر مسلم لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے. لیکن اس سال کے اندر 2 سال سے 3 سال سے کچھ اور ہو رہا, لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, چاہے مسلمان لڑکا ہو چاہے غیر مسلم لڑکا ہو, اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. اور جانتے ہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات. آپ کو جو نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں, جو فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 1 سال کے اندر, یہ 2022 کے اندر 3 لاکھ لڑکیاں مسلمان کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی. اور خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کیوں بھاگتی ہے, 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی کو مسلمانوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا کہ تجارت بنا دیا. جاہل سے جاہل انگوٹھا ٹیک, بغیر بلیٹ کے, بغیر تلک کے, بغیر جہیز کے نکاح کرتا ہی نہیں, چاہے جیب میں گاڑی چلانے کا پیٹرول ہو یا نہ. اس کے نتیجے میں مسلمان غریب لڑکیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی, پہلی وجہ. دوسری وجہ, ماں باپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو نوکری کرانے کا اتنا نشہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کر دیتا ہے جس میں لڑکے بھی پڑھتے. ارے اللہ کے بندے, نوکری ہی کرانی ہے تو اس اسکول میں داخلہ کراؤ جس میں لڑکی ہی صرف پڑھتی ہے. لیکن آنکھ بند کر کے اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں. اب عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی. تیسری وجہ جو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, باپ نے بڑا بڑا اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دیا. اب وہ کس سے بات کر رہی ہے, ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں. کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں. گھر میں بکری سونے, گھر میں بکری سواسی. لڑکی بھاگ گئی. جانتے کیا نقصان ہوا؟ 2 نقصان ہوا. عورت کی آبرو الگ گئی, اس کا ایمان الگ چلا گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اپنی شادی کو سنت کے مطابق کیجئے اور اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرائیے جس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل مت دیجیے. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ اور عائشہ بنائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیٹی کی ہر خواہش پوری کریں گے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا اس کو. ایک بادشاہ تھے, اس کے 3 وزیر تھے. ایک وزیر بنگالی تھا, ایک وزیر بہاری تھا, تیسرا وزیر پنجابی تھا. پنجابی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا, بہاری کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا, اور بنگالی کہتا تھا بہاری پنجابی سب سے اچھا. سب تکبر کرتے تھے اور دوسرے کو عزت دینے کے لیے, تواضع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بادشاہ تنگ آ چکا تھا تینوں کے جھگڑے سے, سوچا کہ تینوں کو ٹھکانے لگانا ہو. تینوں کو بلا کر کے بادشاہ نے کہا تینوں کا امتحان ہوگا, جو پاس کرے گا وہ یہاں رہے گا, جو امتحان پاس نہیں کرے گا وہ یہاں سے برخاست ہو جائے. بہاری سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند, کا مجھے بیر پسند ہے, کا بیر لے کر کے آؤ. بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند, کا مجھے مالدہ آم پسند, کا لے کر کے آؤ. پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند, کا مجھے کٹہل پسند, کا لے کر کے. تینوں لائن سے لگ گئے. سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا, تو بادشاہ نے بہاری سے کہا کہ کیسے بیر کھاتے, کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں, چھلکا پھینکتے ہیں, چبا کر کے کھاتے ہیں. کہا دیکھو امتحان ہو رہا ہے, گٹھلی نہیں نکال سکتے, چھلکا پھینکنے کی اجازت نہیں, چبا کر کے کھا نہیں سکتے, نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا. بیر پاس ہوگا, امتحان پاس, بیر اٹکا یہاں سے برخاست. اب ہائیبریڈ بیر تھا, وہ سگوا بیر تھا, لمبا بیر تھا, کہاں سے پاس ہوگا, جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا, رونے لگا. اس کے بعد جو کھونکی ہوئی تو دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا, اندر نہیں گیا, تو ہنسنے لگا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ موت کا خوف ہے, موت کا ڈر ہے, اس لیے روتا ہے, لیکن ہنستا کیوں؟ تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا وہ نالائق, تیرا رونا تو سمجھ میں آ رہا کہ موت کے ڈر سے تو روتا ہے, لیکن ہنستا کیوں؟ کیا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے, یہ آم کٹہل والے کا کیا حال ہو. یہ اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا, بیٹی کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گی یا لنکا بجھائے گی؟
ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ایمان کی حفاظت کیجیے، آبرو کی حفاظت کیجیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی پر نگرانی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھا ہو آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئی. تجربہ کر لیجیے. آفت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. حرام